کپتان لیرا بلیک وارڈ اور مائرنگ کی پرواز جوں سورج آسمان میں بلند ہوتا گیا، کپتان لیرا بلیک وارڈ اپنے بھروسہ مند اسٹیم پنک ہوائی جہاز میورک کی انتقام میں بادلوں کو چیرتی ہوئی الفاڑن بھر رہی تھی۔ اس کے چمکتے ہوئے سفید بال ایک جھنڈے کی مانند پیچھے لہرا رہے تھے، اور اس کا سیاہ چمڑے کا لباس جس پر پیتل کی نفیس نقش و نگار تھے سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بھاپ کی سیٹیوں کی آواز اور گیئرز کی گونج فضا میں گونج رہی تھی جب لیرا مہارت سے جہاز کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا وفادار ساتھی ایک شرارتی گلابی لومڑی نما مخلوق جس کا نام پنکسل تھا، کنٹرول پینل پر بیٹھا افق کو ایڈونچر کی تلاش میں تک رہا تھا۔ لیرا کے بازو جن پر گیئرز کوگس اور ستاروں کے دیدہ زیب ٹیٹوز بنے ہوئے تھے کنٹرولز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس کی انگلیاں انجن کے گریس اور تیل سے لت پت تھیں۔ بادلوں کا سمندر ان کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والے سمندر کی مانند پھیلا ہوا تھا، اور لیرا کو یوں لگا جیسے وہ زندہ ہے، آزاد ہے اور ناقابل شکست ہے۔ اس نے جہاز کو زور سے بائیں طرف موڑا اور پنکسل نے خوشی سے ایک ننھی سی چیخ ماری جب وہ بادلوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے نیچے کے دلکش مناظر تک پہنچے، سبز پہاڑیاں اور چمکتے ہوئے جھیلوں کی حسین وادی۔ تم تو پیدائشی پائلٹ ہو لیرا، پنکسل نے کہا جس کی آواز کسی چھوٹی گھنٹی کی طرح بجی۔ اور میری تو جگہ سب سے زبردست ہے، لیرا نے مسکرا کر جواب دیا، اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے جانبداری ہے پنکسل، لیکن شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہی ہماری جگہ ہے آسمانوں میں جہاں ہوا رازوں کی سرگوشی کرتی ہے اور سورج پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ جب وہ پرواز کرتی رہیں ہوا ان کے گرد گزر رہی تھی، لیرا کو ایک خوشی اور طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آسمانوں کی عورت تھی اور کوئی چیز اس کے پر نہیں کاٹ سکتی تھی۔ پنکسل اس کے ساتھ تھی اور میورک کی انتقام اس کے نیچے۔ لیرا کو یقین تھا کہ وہ ہر اس مہم کے لیے تیار ہے جو آگے آنے والی تھی۔